دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم پر ایک نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں ہدایت کی راہ دکھا دیں۔ اس دنیا میں اب تک 1,24,000 پیغمبر آئے، مگر قرآن پاک میں ہمیں صرف 25 انبیاء کرام کا ہی ذکر ملتا ہے۔ دوستو ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے۔ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ان پر کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، اور ان کے پاس جو ہندو مذہب کی کتابیں ہیں انہیں وہ بھگوان کی کتابیں کہتے ہیں۔ دوستو اگر ہندوؤں پر کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تو ان کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر کس طرح موجود ہے؟ اگر ہندو قوم پر کوئی نبی نہیں آیا تو پھر کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور حضرت نوح کی قوم پر طوفان نوح کا ذکر کیسے موجود ہے؟ دوستو ہندوؤں کے پاس ویدا کی شکل میں بہت ہی قدیم کتابیں موجود ہیں، اور ان میں واضح طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ دوستو حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور کفر میں مبتلا ہو گیا، اور اس طرح کفر و شرک کا آغاز ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی بت پرستی کی۔ حالانکہ دنیا کے ہر حصے میں ہر قوم پر انبیاء کرام بھیجے گئے، لیکن پھر بھی گمراہ لوگوں نے بت پرستی کی۔ ہندوؤں کا کہنا ہے کہ اسلام کا تعلق ہندوستان سے نہیں، مگر اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے نام پر غور کریں تو آدم کا مطلب سنسکرت سے نکلتا ہے، جس کا مطلب سمبوہا منو کے ہیں، یعنی کہ پہلا بندہ۔ ہندوؤں کی کتاب رب وید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، جنت سے نکالا جانا اور زمین پر بھیجے جانا، ان تمام باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اس میں مزید لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور سمبوہا منو یعنی آدم اور شترو پاکا یعنی اماں حوا کو بنایا۔ دوستو قرآن پاک، تورات، زبور، انجیل اور باقی کتابوں کی طرح ویداز میں بھی ایک جیسی چیزیں موجود ہیں۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ ہندو مذہب کا لفظ کہیں ملتا ہی نہیں۔ دراصل ہندو مذہب کا نام سناتن دھرم ہے، یعنی مذہب پر قائم رہنے والا۔ دوستو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ویداز جو ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ ویدوں میں پیغمبروں اور بڑے لوگوں کے لیے منو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بڑے سلاب والا منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ ہود اور بائبل بک آف جینیسس میں بھی یہی مضمون ملتا ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کا سارا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس منو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو خدا نے کشتی بنا کر اس میں جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا اور بھارت ورش یعنی ہندوستان کی زمین کو تباہ کر دیا، اور اس سے زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ لفظ نوح سنسکرت میں بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا۔ ویداز میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کم و بیش 74 مرتبہ آیا ہے۔ ایک فرانسیسی محقق AJ ڈیبوئس اپنی 40 سال کی تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی زمین بالکل صحرا کی طرح تھی، جسے بعد میں آباد کیا گیا۔ دوستو حضرت نوح کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک ہمارا پیغام پہنچایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میرے رب، اور جب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ صاف انکار کر دیں گی کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے گواہ کی صورت میں امت محمدی ہوگی۔ دوستو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی حضرت نوح علیہ السلام کو ہندوؤں پر بھیجا گیا تھا، اور کیا ویداز بھی آسمانی کتابوں میں سے ایک تھیں جنہیں بدل دیا گیا؟ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں۔